وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزیر داخلہ آواران پہنچے ہیں، جس کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے. تو آج ہم بنیادی طور پر جناب ڈاکٹر مالک صاحب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان سے نہ صرف اظہار تعزیت کرنے آئے ہیں بلکہ یہ بتانے آئے ہیں کہ وفاقی حکومت میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کے عوام سب اس وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ، اور خاص طور پر جو یہاں پر جو زخمی ہیں ان کے ساتھ، ان کے گھرانوں کے ساتھ، جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. اور میں وزیر اعظم پاکستان کے بہاف پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور وفاقی حکومت تمام تر جو امدادی کارروائیوں کو انہوں نے جو شروع کیا ہے اور زخمیوں کی ان کی طبی معاملات کے لیے اور بحالی اور لوگوں کو خوراک پہنچانے کے لیے، پانی پہنچانے کے لیے، ٹینٹ پہنچانے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب خود یہاں پر تشریف فرما ہوں گے اور کسی بھی کوئی بھی جو ایفرٹ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. اور انشاءاللہ ہم جب تک کہ یہاں کے لوگ اپنے گھروں میں دوبارہ بحال نہیں ہو جاتے، گھر ان کے آباد نہیں ہوتے، گھر نہیں بن جاتے، ہم وفاقی حکومت وزیر اعظم پاکستان چین سے نہیں بیٹھیں گے. اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے نیو یارک سے ایک اسپیشلی کل مجھ سے بات کی، مجھ سے بھی جناب چودھری نثار علی خان سے بات کی. ایک کیبنٹ کمیٹی بھی بن چکی ہے جس کو یہ ہیڈ کر رہے ہیں. اور یہاں پر جناب ہمارے جو منسٹر ہیں جام صاحب اور فیڈرل منسٹر بلوچ صاحب، ان کو بھی ذمہ داری لگی ہے کہ وہ کوآرڈینیٹ کریں. اس کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں. میں اپنے بلوچ بھائیوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ بالکل غم نہ کریں، اور اس وقت ہم سب پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ دن رات ان کی خدمت میں ہم موجود رہیں گے. اور جب تک کہ وہ آخری بلوچ بھائی جب تک کہ وہ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں رہتا، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اس کے لیے وزیر اعظم خود بھی ایک وہاں سے پیغام جاری کریں گے اور ایک پیکج کا اعلان بھی کریں گے، جس سے کہ انشاءاللہ اس علاقے کی شارٹ ٹرم اور آئندہ آنے والے جو ان کے ترقی اور خوشحالی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم طے کریں گے. اور میں پنجاب کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پر انجینئرز ہیں آواران ضلع میں، گریجویٹس جو ہیں جتنے بھی، ان سب کو ہم انشاءاللہ چاہے وہ 100 ہے، 200 ہیں، 300 ہے، 500 ہیں، ان سب کو انشاءاللہ ہم اپنا پنجاب میں ان کو جابز دیں گے، ان کو اکوموڈیٹ کریں گے. یہ ہماری طرف سے ایک حقیر، یہ ہماری طرف سے ایک تحفہ ہے. اور اس کے علاوہ پرسوں پنجاب سے پہلا خوراک لے کر C1330 کراچی پہنچا تھا، وہ سامان اب انشاءاللہ یہاں پر پہنچ رہا ہے. اور ہم نے 15,000 ٹینٹس جناب ڈاکٹر صاحب کو پنجاب کی طرف سے ہم ان کی خدمت میں پیش کریں گے. اور اس کے علاوہ خوراک، پانی، جو کچھ بھی چاہیے اس کے لیے ہم حاضر ہیں. اس کے لیے فنڈ سب موجود ہیں. ہمیں جب وہ تعمیر کرنے کے لیے کوئی کمپنی نہیں وہ اپنا تیار تھی، ہم اس کے لیے حاضر ہیں. ڈاکٹر صاحب جن سے بنوا لیں. مگر جب آپ نے بات کی ہے، اس وقت ہزاروں بچوں کو پیپ کے تحت پنجاب میں وظائف دی جا رہے ہیں. ہزاروں بچوں کو وہاں پر ہم کو تعلیمی، ان کو وہاں پر درسگاہوں میں ان کو تعلیم دلوائی جا رہی ہے. ان کا وہاں پر سارا انتظام ہم نے کر رکھا ہے. ہزاروں بچوں کو ہم نے الحمدللہ ہم نے باقاعدہ یہ لیپ ٹاپ دیے ہیں. اور ہر سال جو اپنا جو اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر جو بچے باہر جاتے ہیں ان میں بلوچستان کے اپنا بچے بھی شامل ہوتے ہیں. اور ہر سال جب ہم انعامات دیتے ہیں ان میں بلوچستان، KPK، سندھ اور آزاد کشمیر کے بچے بھی وہاں پر ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پھر ہم نے وہاں پر لورالائی میں کالج بنایا اور اسٹیڈیم بنایا. یہ اپنا باتیں کرنے کی نہیں ہیں. اس وقت یہ مصیبت وقت ہے، ہم اس مصیبت وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، آج وزیر اعظم پاکستان کے ڈائریکشنز پر
ہم یہاں آئے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے، اظہار ہمدردی کے لیے، تعزیت کے لیے، اور ڈاکٹر مالک صاحب کو یہ یقین دہانی کرانے کہ بلوچستان اور ضلع آوران کے عوام کے اس مشکل وقت میں، مشکل گھڑی میں ہم مکمل طور پر، زبانی نہیں مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کل نیو یارک سے پیغام دیا، جو میں نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں دہرایا، کہ یہاں پیسے کی کوئی قید نہیں ہے، ایک بلینک چیک ہے کہ یہاں جلد سے جلد یہاں کے جو عوام ہیں، بالخصوص غریب عوام ہیں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، ان کی ریکنسٹرکشن ہو، ان کے گھروں کی، ان کو ملازمتیں دی جائیں جو بدقسمتی سے اس دنیا جہان میں نہیں ہیں یا جو زخمی ہیں، ان کو کمپنسیشن دی جائے، بلکہ اس علاقے کے ہر شخص کو جو اس سے کسی نہ کسی حوالے سے بھی اثر انداز ہوا ہے، اسے کمپنسیشن دی جائے۔ میں اس موقع پہ خاص طور پر، میں نے کل قومی اسمبلی میں بھی کہا، اس میٹنگ میں بھی کہا، میں پاکستان کی افواج کو، سدرن کمانڈ کے کمانڈر اور ان کے تمام افسران، ان کے تمام جوانوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مشکل کی گھڑی میں فوری طور پر جس انداز سے انہوں نے موبلائزیشن کی اور کم سے کم وقت پہ یہاں پہنچے، میرا خیال ہے پوری قوم ان کے اس کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ایف سی جو منسٹری آف انٹیریئر کے تحت آتی ہے، انہوں نے، اور میں یہاں کے جو آئی جی ہیں، ہمارے جوان ہیں، ایف سی کے افسران ہیں، ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں۔ یہاں کے جو سول انتظامیہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پچھلے سالوں میں کیا حالات تھی، میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں کے ڈپٹی کمشنر کو کمپلیمنٹ کروں۔ میں نے کوشش کی کہ میں دیکھوں کہ وہ کون ہیں، انہوں نے خود والنٹیئر کیا۔ سو ایسے افسران جو خود والنٹیئر کر کے ان مشکل علاقوں میں آتے ہیں، آپ بلوچستان کے بھی ہیرو ہیں اور پاکستان کے بھی ہیرو ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے چیف منسٹر پنجاب نے کہا، ہم آئندہ دنوں میں، آئندہ ہفتوں میں ہر گھڑی اور ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں اسلام آباد میں کمیٹی چونکہ میرے سپورٹ کی گئی ہے، میں وزیر اعلیٰ سے، چیف سیکرٹری سے، اور میں بھول گیا ہوں چیف سیکرٹری صاحب کو کمپلیمنٹ کرنے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، چیف سیکرٹری صاحب نے جس طرح راؤنڈ دا کلاک مانیٹر کیا ہے، امداد کی ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی کم سے کم وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ علاقہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ یہ ایک قدرتی سانحہ تھا، ایک بہت بڑی آفت تھی، مگر جب اس قسم کا سانحہ آتا ہے تو کوئی بہتری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تو اسی کو بنیاد بنا کر ہم اس علاقے کو ترقی دیں۔ یہاں حاصل بنجو صاحب نے، چیف منسٹر بلوچستان نے اندر بتایا کہ کس طرح مختلف روڈز کو اگر وفاقی حکومت کی مدد سے ہم ان کو پکا کر دیں، ہم بہت سے اور منصوبے، بجلی کا یہاں مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وفاقی حکومت کی طرف سے اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے کہ ہم ان لوگوں کی بحالی جو اس آفت سے افیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اور اس علاقے کی ترقی کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی بنیادی کردار ادا کریں گے، اور یہ علاقہ ترقی کی راہ پر انشاءاللہ گامزن ہوگا۔ سر یہ صرف مختصراً بتا دیجیے گا، بہت سارے ایسے علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، جٹکور کا علاقہ ہے، مالار کا علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ ماشکے کا علاقہ ہے، یہ اب تک افیکٹیو یہاں پر موجود ہیں، مگر ان کے پاس کوئی داد رسی کے لیے نہ تو کوئی اب تک فنڈ ان کے پاس پہنچے ہیں، نہ ہی کوئی ریلیف کا سامان پہنچا ہے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، میں میڈیا سے، کیونکہ آپ لوگ اتنا دور دراز آئے ہیں، میں وزیر اعظم صاحب کا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور چودھری نثار صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے اور ان لوگوں نے دل کھول کے ہماری مدد کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، 1 ہفتہ لگے گا، 10 دن لگیں گے، ہم جہاں کہیں افیکٹ ہوا ہے ہم اس کو پرسنلی جائیں گے، وزٹ کریں گے، اور میڈیا کے توسط سے میں آپ سے گزارش کر لیتا ہوں کہ یہ ایک مشکل حالات ہے، اب دور دراز علاقہ ہے، اگر کہیں کوئی بھی آپ کے نوٹس میں آئے، بجائے اس کو میڈیا چلانے سے پہلے ہمیں بتا دیں، ہم اس کو فوراً ایکٹ کریں گے۔ میرے خیال میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں۔ میں یہاں پہ ہوں، میں آپ کو بتا دوں گا تفصیل سے۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میری گزارش ہے، جو چیف منسٹر صاحب نے بات کی، میں صرف اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، آپ سب پاکستانی ہیں، بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں،
جب مشکل وقت آتا ہے تو بجائے نکتہ چینی کے ہم اچھے کام ہماری رہنمائی کریں، صوبائی حکومت کی رہنمائی کریں. نکتہ چینی کرنے کے تو بہت آسان ہوتا ہے، مگر بہتری کے لیے ہماری امداد کریں. میں نے جیسے گزارش کی کہ وفاقی اور صوبائی حکومت اس سلسلے میں مکمل طور پر ساتھ ہے، اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ گزشتہ کئی دنوں سے چیف منسٹر پنجاب کسی ٹھیک نہیں ہے، مگر آج اسپیشلی یہ اس کے لیے اٹھے ہیں. بہت سارا علاقہ یہ لیٹ کے انہوں نے سفر کیا ہے کیونکہ ان کے بیک کی تکلیف تھی. تو ہم ہر گھڑی اور ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہیں. میڈیا ہماری رہنمائی کرے، ہم آپ کی رہنمائی میں لوگوں کی جہاں ہم نہیں بھی پہنچ سکے انشاءاللہ پہنچیں گے. بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر داخلہ اس وقت چودھری نثار علی خان آوران میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا تھا کہ زلزلہ متاثرین کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ متاثرہ علاقوں کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. ان کا کہنا تھا کہ زلزلہ متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے وہ آوران آئے ہیں.